السلام علیکم۔ حمیرہ اصغر کے والدین کا ان کی لاش لینے سے انکار۔ ان کی فیملی ممبرز کا کہنا ہے کہ حمیرہ اصغر سے ان کا سالوں سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کی لاش بھی نہیں لیں گے۔ وہیں پر حمیرہ اصغر کے والدین کی جانب سے کیا کہا گیا وہ بھی سنائیں گے، پولیس کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، اور حمیرہ اصغر اپنے مرنے سے پہلے جتنے بھی انٹرویوز دے چکی ہیں اس میں اپنے والدین، اپنی فیملی کا کس انداز میں ذکر کرتی تھیں وہ بھی سنائیں گے۔ اپنی فیملی کو بھی کافی زیادہ مس کرتی تھیں، اور ان کی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ہمیشہ ترجیح دیتی تھیں، لیکن ان کی فیملی کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ڈسہارٹ بھی تھیں۔ کیا کیا کہا، پہلے پولیس کا بیان سنیے اور پھر حمیرہ اصغر نے اپنے لاسٹ انٹرویوز میں کیا کہا وہ بھی سناتے ہیں۔ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ حسب ضابطہ پولیس نے قبضے میں لے کر اس کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے کورٹ ہسپتال بھیج دی گئی ہے۔ سر جو ہے وہ ان کے پیرنٹ سے، فیملی سے رابطہ ہو گیا ہے، جو کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تقریباً 1.5 سے 2 سال سے ان کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر ہم نے کوئی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنی ہوئی۔ آڈینس ہیں، جو میرے فینس ہیں، جو میرے فالوورز ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک میسج بس میں یہ دینا چاہوں گی کہ اپنے غریب بہن اور بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی ضرور عزت کریں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے جو والد اور بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تعلق توڑ دیا تھا، تو آپ باڈی لینے سے انکار کر دیا۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، آپ لوگوں کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے۔ آپ کی بیٹی ہے یار، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے یار، وہ نہیں ہے اس دنیا میں، اور آپ اس کو آخری وقت میں بھی آپ اس کو اس طرح جو ہے انسلٹ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں بھائی؟ اور ہماری سوسائٹی کے لیے بہت الارمنگ چیز ہے، یہ بہت دردناک سچویشن ہے ہم سب کے لیے کہ بھائی اس وقت کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں۔ خدا رہا یہ بہت خطرناک سچویشن ہے۔ آپ لوگ پلیز سمجھیں اور پلیز ایک دوسرے کا خیال کریں۔ زندگی اتنی سی ہے، کل تھی اور آج ہے نہیں، اور اب اس کی باڈی کو کوئی کلیم نہیں کر رہا وہاں پہ۔ مطلب شرم آنی چاہیے بھائی ان کے والدین کو۔ ہمیشہ اپنے بڑوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں، جیسے الحمدللہ کہ میرے یعنی اب تو میں کراچی شہر میں رہتی ہوں، لیکن پھر بھی میری اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنے ابو کے ساتھ جو تعلق ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے، کہ نو میٹر اگر میں نہیں بھی چاہتی مہینہ ان سے ملنے کے لیے، لیکن میں اپنے فون پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں، کون سا پروجیکٹ کر رہی ہوں، کہاں ٹریول کر رہی ہوں، اور اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیکن میری مدر نے مجھے کبھی اس چیز سے روکا نہیں، انہوں نے شروع میں تھوڑا سا مجھے ٹوکا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب میں ابا سے تمہاری بات کروں تو وہ پھر مائنڈ کریں گے، وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ہیں سارے گھر میں تو تم کیوں اس طرف یعنی آرٹ کی طرف جا رہی ہو، جو ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایسے کوئی شروع کا جو ایک فیز تھا جو بہت میرے لیے تھوڑا سا مجھے لگا مشکل لگا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی کے اندر جو ہے وہ ٹیلنٹ